بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک متقی اور پرہیزگار کے شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ اسے بصرہ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں غور و فکر کرتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ ان درختوں کے پیچھے ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹوروں کی آماج گاہ ہے۔ جب میں اس غار کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہاں نورانی چہروں والا ایک حسین و جمیل نوجوان اون کا جبہ پہنے بڑی خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع سجدے کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب ہو گیا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں ملک شام کا رہائشی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ شام سے بصرہ کس سے لے آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین اور زاہدین اور باعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں، چنانچہ میں شام سے بصرہ چلا ان اولیاء کرام سے کتاب فیض کر سکوں اور ان سے علم اور عمل سیکھوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کس سے میسر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب بھوک لگتی ہے تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کی 2 روٹیاں پیش کر دوں تاکہ تم انہیں کھا کر عبادت پر طاقت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا، پتے کھا کر ہی گزارا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، تم ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ وہ نوجوان بولا، اچھا اگر تم ضد کرتے ہو تو جو کہ بغیر چھنے آٹے کی 2 روٹی لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اس نوجوان کے پاس سے چلا آیا، پھر 2 روٹیاں پکوائی، ان پر نمک رکھا اور واپس اس جنگل کی طرف چل گیا۔ اور جب میں کھار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک خوکار شیر کھار کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس خوکار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندر جانے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی کہ وہ نوجوان صحیح اور خوش ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے بلند آواز سے اسے پکارا کہ اے میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے احوال سے بے خبر ہے؟ شاید عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے تجھے باہر کے حالات کی خبر نہیں ہے۔ میری یہ بات سن کر اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی ہے کہ تم اسے دیکھ کر پریشان ہو رہے ہو؟ میں نے کہا کہ دیکھو، غار کے دھانے پر ایک خوکار شیر بیٹھا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس خدا سے ڈرتا جس نے شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر تھا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ کی اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے کتا ہے۔ اگر تجھے بارگاہ خداوندی میں سے حکم ملا ہے کہ اگر تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا
तो फिर मुझे तेरा कोई खौफ नहीं। फिर तेरी बेहतरी इसी में से है कि तू यहाँ से चला जा, कि तू खामखा मेरी और मेरे भाई की मुलाकात में आहिल हो रहा है। अभी उस नेक खजलत नौजवान ने अपनी बात मुकम्मल ना की थी कि वो शेर ढारने लगा और दुम हिलाता हुआ वहां से इस तरह भागा कि उसे कोई अपना शिकार नजर आ गया हो। जब शेर चला गया तो मैं उस नौजवान के पास आया और दोनों रोटियां उसके सामने रख दी कि ऐ मेरे दोस्त, जो तूने चीज तलब की थी वो तेरे सामने हाजिर है। उसने रोटियां ली और हजरत बड़ी निगाहों से देखने लगा। फिर वो रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई और फिर उसने रोटियां नीचे रख दी और आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, ए मेरे पाक परवरदिगार, मैं तुझे तेरे अर्श अजीम का इल्तिजा देकर इरादा करता हूँ, अगर तेरी बारगाह में मेरा कोई मर्तबा और पैगाम है और मैं तेरी बारगाह में मरदूद नहीं बल्कि मकबूल हूँ, कि ए मेरे अल्लाह, तू मुझे अपने कुर्ब खास में बुला ले और मेरी रूह कब्ज़ फरमा ले। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस नौजवान ने यह दुआ कबूल ही की थी कि फौरन उसकी रूह परवाज कर गई और मैं वापस अपने इलाके में आया और चंद मुत्तकी और परहेजगार लोगों को कहा ताकि हम उस नौजवान की तज़ीद और तकफीम कर सकें। मैं अपने उन साथियों को लेकर गार की तरफ चल गया और जब हम वहां पहुंचे देखा तो गार में तो कोई भी मौजूद नहीं। जिस नौजवान की लाश को मैं अभी अभी छोड़कर गया था, अब वहां उसका नामो निशान भी ना था। मैं बहुत हैरान और परेशान था कि उसकी लाश कहाँ चली गई। अचानक मुझे एक गैबी आवाज सुनाई दी। कोई कहने वाला कह रहा था, ए अबू सईद, अपने साथियों से कहो कि वो वापस चले जाएं। अब उस नौजवान की लाश कभी नहीं मिलेगी, उसकी लाश को उठा लिया गया है।